رات کے اس پہر وہ میرے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ رشتے بظاہر صبر مانگتے ہیں اور کچھ خاموشی سے قربانی مانگتے ہیں۔ حور اس صبح دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ 18 سال کی وہ لڑکی جو کبھی نظریں جھکا کر چلتی تھی، اب وہ ایک بالغ عورت بن چکی تھی۔ شاہ جو کہ بظاہر اس کا شوہر تھا، مگر وہ بھی شادی میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ حور اپنی سوچ میں، اپنے فیصلے میں اور اپنے وجود کے شعور میں بہت زیادہ ناسمجھی کر رہی تھی۔ آج وہ کسی کی بیوی بننے جا رہی تھی، مگر اس خوف کے بغیر جو اکثر لڑکیوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ زبردستی کا نہیں تھا، منتخب کیا گیا تھا۔ وہ شاہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ حور نے اپنی شادی سے کچھ لمحے پہلے ہی دعا کی تھی کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے، مجھے کمزور نہیں بننا۔ اگر میں نے محبت کی ہے تو مجھے اپنی محبت میں بھی خودداری چاہیے۔ دوسری طرف شاہ جو کہ اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، اس کی عمر حور سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ زندگی کے کئی موسم دیکھ چکا تھا۔ وہ مرد کبھی بھی صرف شوہر نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حور نے ایک ایسے مرد کو پسند کیا تھا جس کا ایک بیٹا تھا، اور آج وہ مرد اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ مگر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جس لڑکے سے اس نے محبت کی ہے وہ اسے نبھائے گی۔ اصل میں حور بچپن سے ہی اپنے کزن شاہ کو پسند کرتی تھی۔ شاہ عمر میں کچھ بڑا تھا، مگر حور پھر بھی اسے پسند کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ کی شادی ہو گئی۔ حور اپنے آپ کو ٹوٹا پھوٹا سا محسوس کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد شاہ کی اولاد ہوئی۔ وہ سب بہت خوش تھے، مگر حور کے دل میں ابھی بھی شاہ کے لیے محبت تھی۔ وہ شاہ کو ابھی بھی اپنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے بے شک اس کو اس کی دوسری بیوی ہی بننا پڑتا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جس سے انسان خود بھی واقف نہیں ہوتا، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑے عرصے بعد شاہ کی بیوی کو کینسر ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ ہی زندہ رہ پائی، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور شاہ بالکل اکیلا ہو گیا۔ مجھ سے یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ حور ابھی بھی چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتاتی تو شاید خاندان میں ایک طوفان برپا ہو جاتا، اس لیے اس نے ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ کچھ عرصہ شاہ کے گھر پر ہی رہی، اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر، کیونکہ شاہ اس کا کزن تھا، چچا کا بیٹا، اور ان کا گھر ساتھ ساتھ ہی تھا۔ حور نے شاہ کے بیٹے کو بہت پیار دیا۔ شاہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر شاہ کے دل میں حوریہ کے لیے ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ انفیکٹ وہ تو اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مگر کبھی کبھی کچھ رشتے اس طرح بنتے ہیں، حور کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ حور نے ابھی اپنا کالج ختم کیا تھا اور اب وہ بالکل فارغ تھی، اسی لیے وہ شاہ کے بیٹے کو سنبھال لیتی تھی۔ شاہ یہ دیکھ کر خوش تو تھا، مگر دل ہی دل میں اسے خیال بھی آتا تھا کہ اگر حور یہاں سے چلی گئی تو پھر اس کے بیٹے کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اب دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے دل و جان سے محبت کرتا تھا اور اکثر اس کی یاد میں آنسو بہاتا تھا۔ حور جب بھی اس کے گھر میں ہوتی تو اس کے لیے کھانے بناتی، اچھی ڈشز کھا کر شاہ خوش تو ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہو جاتا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا، اور جب اپنے بچے کو اس طرح دیکھتا ماں کے بغیر تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر حوریہ کو دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہو جاتی تھی۔ حوریہ نے پورے دل سے اس کے بیٹے کو اپنا لیا تھا، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ شاہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ آخر وہ اس کی بچپن کی محبت جو تھی۔ ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، شاہ اپنے آفس سے گھر واپس آیا اور حوریہ گھر پر ہی تھی۔ اس نے بچے کو سلا دیا تھا اور وہ شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ آ کر صوفے پر بیٹھا، حوریہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حوریہ کچھ گھبرا رہی تھی، لیکن وہ شاہ کے قریب آئی۔ اس نے کہا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاہ جو کہ آنکھیں بند کیے ہوئے صوفے پر ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا، حوریہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ آج سے پہلے اس نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، آج آفس میں شاید کام کی وجہ سے۔ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے شاہ کو ہاتھ لگایا۔ جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ حوریہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا شاہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مگر شاہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھا۔
اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کوئی دوا کھا لیتا ہوں اور ریسٹ کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر حوریہ کو پتا تھا کہ اس طرح سے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی کافی زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ حوریہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آئی اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ وہ اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کیسا ہے، محبت تو وہ کہتے ہیں نا کسی گدھے سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثال تھوڑی عجیب ہے لیکن مثال کے قابل تو ہے۔ حوریہ کو آج ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ پا لیا، اور رات بھر اس کی پٹیاں بدلتی رہی، اس کو اپنی قربت میں لیے اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھی اور شامیر نے بھی اسے بالکل منع نہیں کیا۔ اسے بھی حوریہ کی قربت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حوریہ نے اسے سہارا دیا اور اسے بیڈ تک لے گئی۔ ساری رات اس کے ساتھ ہی گزاری، اس کی بار بار پٹیاں بدلتی، اسے دوا دیتی، اس کی ٹانگیں دباتی۔ شامیر نے جب دیکھا کہ حوریہ اس کی اس قدر خدمت کر رہی ہے تو اس کے دل میں حوریہ کا احساس پیدا ہوا۔ اسے اس کی قربت بہت پسند آ رہی تھی، اور حوریہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ شامیر اسے پسند کرنے لگ جائے۔ جب صبح ہوئی اور شامیر کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ حوریہ پاس ہی اس کی باہوں میں لیٹی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے تو سکتے میں آ گیا، لیکن پھر اپنے آپ کو ہلانے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں حوریہ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد حوریہ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ وہ کچھ دیر تک لیٹا ہوا حوریہ کو ہی دیکھتا رہا۔ اب حوریہ اسے پسند آ رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی حوریہ کو پسند کرنے لگا ہے، اور اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ رات بھر اس عورت نے اس کی کتنی خدمت کی ہے۔ حوریہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس نے شامیر کو اپنی باہوں میں لیٹا دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہڑبڑا کر بولی، "آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔" شامیر اس کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتا مگر اسے کہتا، "لڑکی دیکھو، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم نے میری رات بھر بہت خدمت کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔" حوریہ کمرے سے جانے لگی تو شامیر نے اسے روک لیا۔ شامیر نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ حوریہ پہلے تو ہچکچائی لیکن پھر جا کر شامیر کے پاس بیٹھ گئی۔ شامیر نے اسے کہا کہ حوریہ، میں رات بھر تمہارے ساتھ رہا، میں نے تمہیں محسوس کیا اور مجھے بہت اچھا لگا تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے۔ دراصل میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ شامیر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا اور اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس پر حوریہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شامیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے بعد حوریہ نے اسے سب کچھ بتایا کہ وہ بچپن سے ہی اس کو بہت چاہتی ہے، کس طرح وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی اور ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ ایک دن شامیر اس کی قسمت بن جائے، یا شامیر جیسا ہی اس کی کوئی قسمت میں آ جائے۔ اور آج اسے اپنی دعا کو قبول ہوتا دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اس کے بعد شامیر نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے حوریہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، وہ اس سے شادی کرے گا اور اپنی دلہن بنائے گا۔ اس سے پہلے شامیر نے کبھی بھی حوریہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ حوریہ شامیر کی باہوں میں اور زیادہ سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو کسی غم کے نہیں تھے بلکہ اس خوشی کے تھے جو اسے اتنے عرصے بعد محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آج اس شخص کی باہوں میں تھی جسے کبھی تصور میں اپنے پاس محسوس کرتی تھی اور ہمیشہ خواہش کرتی تھی کہ کبھی وہ اس کا مقدر بن جائے۔ اور آج وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ امیر ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ محض اس کی عمر چھوٹی تھی لیکن اس کا سوچنے کا انداز بہت زیادہ الگ تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو اس بچے کی ماں تصور کر رہی تھی اور اس کے بعد شامیر کو اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی۔ شامیر اس کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر گیا۔ پہلے تو اس کے ماں باپ نے انکار کیا مگر پھر مان گئے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ شامیر نے بہت عزت کے ساتھ حوریہ کو اپنایا۔ آج حوریہ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش قسمت عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آیا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت محسوس کیا ہو؟ انسان کبھی کبھی اپنے جذبات کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کر سکتا
مگر اپنے وجود کے احساس سے اسے یہ احساس ضرور دلا سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کر رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح سمیٹا جیسے پوری کائنات آپس میں مل گئی ہو۔ آج حوریہ شاہ میر کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ اس کی ماں سے بڑھ کر اسے پیار دیا، اور شاید محبت اسی کا نام ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کے ہر ایک رشتے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔